السلام علیکم یا صاحب السجن۔ میں کچھ دنوں سے نمل پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک چیپٹر ہے میں حنین ہوں اور میں عام ہوں۔ ویسے تو پوری بک ہی میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں سب اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت یہاں پر موجود ہیں۔ اس کو پڑھنے والا یعنی بذات خود سے سوال کرتا ہے کہ یہ خامیاں اور یہ خوبیاں تو مجھ میں بھی ہیں، اور اب مجھے پھر کیا کرنا ہے نا۔ تو اس میں ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی، تو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ حنین جو ہے وہ نوشیروہ کو لوزر کہتی ہے، جس کی وجہ سے جو سارے برے ایونٹس ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نوشیروہ کا کہنا ہے کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ کے بعد ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں۔ تو اس کے جواب میں حنین کہتی ہے کہ ہم لوگ تھے اور لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے تو وہ یوں ہی آپ کا دل دکھائیں گے۔ وہ تلخی سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سر اٹھا کے نہیں جی سکیں گے۔ ہمارا خاندان ہمیں رسوا کر دے تو لگتا ہے ساری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ بدکاری کی سزا سنسار کرنا تھی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یہی سزا سنائی تھی، ان کی عزت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے بتوں کو زمین میں بوس کرنے والا ایک نوجوان کہتے ہیں جسے ابراہیم۔ وہ سچے تھے، مگر زمانے بھر نے ان کے خلاف باتیں کیں، سازشیں کیں، ان کو تنہا کر دیا۔ ان کی عزت ختم ہو کر رہ گئی، ان کو انہیں کے گھر سے نکال دیا گیا۔ جب آگ میں بھی نہ جلا سکے تو ملک سے نکال دیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی دیے اور یعقوب بھی۔ ان کو اللہ نے کعبہ بنانے کا شرف بھی دیا، اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک ہماری نمازوں کا، ہمارے درود کا حصہ بنا دیا۔ 3 بڑے ادیان کے پیروکار یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے۔ سب انہی کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دین میں داخل دکھانا چاہتے ہیں۔ جن کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا، جن کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے تھے، وہ بول رہی تھی اور اس کا سانس مزید پھولتا جا رہا تھا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ کے تمتمانے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق بنائی، سچی زبان، سچی تعریف۔ تو بیسیکلی یہ ساری بات یعنی مجھے میرے دل کو اتنا زیادہ مجھے اتنی اچھی لگی یہ بات، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کو نا بہت ڈر ہوتا ہے، اسپیشلی آج کل کی یوتھ کے اندر، ہم سب کے اندر نا ایک یہ چیز، ایک ڈر بہت موجود ہے، ایک اندیکھی سی چیز کا۔ یعنی جو نہیں بھی ہے اس کا بھی خوف لے کے بیٹھے ہیں، جو ہے اس کا بھی خوف لے کے بیٹھے ہیں۔ تو آج سے میں خود کو اس چیز سے آزاد کرتا ہوں کہ میں کسی کی باتوں کا بوجھ لوں، بیکاز دیکھو یہ بات ہمیں بہت پہلے بھی پتہ ہوتی ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے آتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہوئے آتے ہیں، ہمیشہ نا ہمارے گرد یہ رہتی ہیں چیزیں ساری، بٹ سٹل ہمیں کبھی کبھی ان لفظوں کو کسی نہ کسی سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں کبھی بہت زیادہ تھک جاتا ہوں، یا کبھی مجھے کسی لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کوئی پرانی اگر میں نے کوئی تحریر لکھی ہے اس کو پڑھنے لگ جاتا ہوں، جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں مزید نئی کتابیں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب میری بہت فیوریٹ ہے، تو وقتاً فوقتاً جو بھی کتاب میں پڑھتا رہوں گا، یا جب تک یہ کتاب مکمل نہیں ہوتی، جو سین میرے فیوریٹ ہیں انشاءاللہ وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اور بس پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔